بیسیکلی ایک انسان تعلیم حاصل کیوں کرتا ہے؟ مجھے سب سے خوبصورت جواب اس بچی کا لگا کہ انہوں نے دیا کہ عقل و شعور کی بیداری جو ہے وہ تعلیم کا مقصد ہے۔ عقل و شعور کا آنا آپ کے علم والے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ میں عقل و شعور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیم یافتہ شخص ہیں، لیکن اگر آپ میں شعور نہیں ہے، آپ چھوٹے بڑے سے بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، آپ بڑوں سے ادب و احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے، آپ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے، آپ گلی میں گزرنے والے بزرگ کے ساتھ جھک کے سلام نہیں کرتے، آپ اپنے والدین کی اگر عزت نہیں کرتے، آپ اگر اپنے اساتذہ کو ریسپیکٹ نہیں دیتے، اگر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ گفتگو کا انداز نہیں جانتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ شخص نہیں ہیں۔ پھر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں آج کل ایک جملہ بہت زیادہ فیمس ہے، کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل۔ آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا، شاید آپ میں سے بھی کسی کو گھر والے کہہ دیتے ہوں گے، کوئی کام نہ کرنے پر، ان کی کوئی بات نہ ماننے پر، میں بھی آپ کو والدین کی جانب سے یہ جملہ سننے میں ملتا ہوگا، پڑھا لکھا جاہل۔ یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے ہمارے لیے؟ یہ جملہ ہمارے لیے اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں کر رہے۔ ہم تعلیمی ادارے میں جانے کے لیے نکلتے ہیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بکس ہوتی ہیں، کتب ہوتی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے میں جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے تعلیم لینے جا رہے ہیں۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ پھر آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی گفتگو کا طریقہ، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کا کسی دوسرے کے ساتھ مخاطب ہونے کا جو طریقہ کار ہے، پھر یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ کیلکولیشنز میں آتی ہیں۔ پھر ان ساری چیزوں کا احتساب لگاتے ہوئے ہمیں ایک پیمانے پر تولا جاتا ہے، جس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ ہم تعلیم یافتہ ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کی کمر پر اسکول بیگ لٹکا ہوا ہے، آپ کے بیگ میں کتب ہے، آپ اکیڈمی کے لیے نکلتے ہیں یا آپ کالج کے لیے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں آپ اپنی موٹر سائیکل ایسے چلاتے ہیں جیسے کوئی اوباش لڑکے، جیسے کوئی اوباش نوجوان چلاتے ہیں، آپ اسکول بیگ کے پیچھے لٹکا کر ون ویلنگ کرتے ہوئے سڑک سے بیسیکلی جب گزرتے ہیں تو آپ سوسائٹی کو خود بتاتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا جاہل ہوں۔ سوسائٹی آپ کو اس لقب سے خام خواہ نہیں نوازتی، معاشرہ آپ کو اس طرح کے جو القابات ہیں وہ بلا وجہ کبھی بھی نہیں دیتا، کیونکہ ریسپیکٹ وہ واحد چیز ہے جسے آپ حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کو کمانی پڑتی ہے، اور اس کو کمانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں تو وہ موٹر سائیکل یا آپ کے گرد سے گزرنے والا دوسرا جو لڑکا ہے جو آپ کو ریس دے کے آپ کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ آؤ ریس لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر سے یہ آواز آئے کہ نہیں، وہ تو جہالت پر اترا ہوا ہے، تم نے اس جہالت سے دور رہنا ہے، اگر آپ کے اندر سے یہ آواز آ جائے کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں اس کا بھی نقصان ہے، اگر تم بھی یہ کام کرنے لگو گے تو تمہارا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ تم کالج جانے کے لیے نکلے ہو، اللہ نہ کرے کہ شام کو تمہارے والدین بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کے
ایمرجنسی وارڈ کی طرف جا رہے ہوں اور بچہ وہاں اسٹریچر کے اوپر لیٹا ہوا ہو تو میرے والدین کے اوپر کیا گزرے گی؟ اگر آپ کے اندر سے یہ آواز آتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ عقل و شعور رکھتے ہیں. پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ واقعی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کا چھیڑنے کا انداز آپ کو جذباتی کر دیتا ہے، اگر اس کا چھیڑنے کا انداز آپ کو بھی اسی غصے کا شکار کر دیتا ہے کہ پھر آپ بھی اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے لیے کہ آپ صرف اور صرف کاغذ کے چند ٹکڑوں پر رکھے ہوئے لکھے ہوئے جو حروف ہیں آپ وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس سے حاصل کچھ بھی نہیں کرتے. آپ ان سے سیکھتے کچھ بھی نہیں، آپ صرف اور صرف اسے اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ امتحان دے کر زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیے جائیں. یہ جو نمبروں میں بھاگنے کی جو دوڑ ہے، آپ یقین کریں اس دوڑ نے آپ کو گدھے اور گھوڑے بنا کے چھوڑ دیا. یہ ایسی دوڑ ہے. اگر لرننگ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں لرننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر آپ ریس میں بھاگنے والے گھوڑے اور گدھے تو ہو سکتے ہیں، پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتے. ہمارے ایم فل کیمسٹری کے دوران مجھے یاد ہے ہمارے ایک ایچ او ڈی تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اعجاز احمد بٹی صاحب. ان کا ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. وہ ہر تیسرے دن یا ویک میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ اس جملے کو لازمی دہراتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا اچھے کیمسٹ بے شک نہ بننا، اچھے کیمسٹ بے شک نہ بننا، اچھے انسان ضرور بن جانا. اچھے کیمسٹ بے شک نہ بننا، اچھے انسان ضرور بن جانا. اور یہ انتہائی خوبصورت جملہ ہے کہ اچھا انسان بننا میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. ڈاکٹر بننا بڑا آسان ہے، انجینئر بننا بھی بڑا آسان ہے، انٹری ٹیسٹ کو کلیئر کرنا بھی اس کے سامنے آسان ہے. لیکن یہ جو انسان بننا ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ انسان بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر کا نفس ماننا پڑتا ہے، اور نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اسے جہاد اکبر بلا وجہ نہیں کہا گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انسان بننا ہے یہ سب سے مشکل ترین کام ہے. لیکن اگر آپ اس کامیابی کو حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے حصے ڈالنی، اپنے نام کر لی. مشکل تو ہے لیکن کامیابی بھی پھر اتنی ہی بڑی ہے، کیونکہ آسان راستے کبھی بھی خوبصورت منزلوں کی طرف نہیں جاتے. آپ کبھی بھی پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں زگ زیگ ٹائپ کے روڈز آتے ہیں. کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ سائڈ کے اوپر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی جو آپ کو یہ سیکیور کروا سکے کہ آپ یہاں پر سیفلی ڈرائیو کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس طرح کے تمام خطرناک راستوں کو عبور کرتے ہوئے، ایسے تمام موڑوں کو پار کرتے ہوئے گزرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے گزرتے ہیں کہ آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کے موسم کو انجوائے کر سکیں، آپ قدرتی نظارے جو ہیں ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں، آپ اپنے آپ کو سکون پہنچا سکیں. سیدھی جو سڑکیں چلتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر جائیں گی تو کسی اچھے باغ یا اچھے کھیت کی طرف تو جا سکتی ہیں. پہاڑی سلسلے کی طرف کبھی آپ نے سیدھی سڑک پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی خوبصورت منزل ہوگی اس کے راستے اتنے ہی دشوار ہوں گے. اور اسی لیے آپ کو ایک سادہ سا پیمانہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہو آپ جس راستے پر چلے ہیں، آپ جس راستے پر نکل پڑے ہیں وہ راستہ درست ہے یا نہیں ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو تو ہمیشہ یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ راستہ مشکل ہے یا آسان ہے. اگر تو وہ راستہ شروع سے ہی آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درست راستہ نہیں ہے. مشکل راستے ہمیشہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ آپ کی منزل ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ درست منزل پر چلتے ہیں تو شروع میں آپ کو بہت سارے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
آپ کو زندگی کے بہت سارے جو نشیب و فراز ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لیکن جب آپ کنٹینیوسلی ثابت قدم رہتے ہوئے ان راستوں پر چلتے ہیں تو تب جا کے وہ جو منزل ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ تو تعلیم یافتہ جو شخص ہے اس کا انداز، اس کے گفتگو کے آداب، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک تعلیم یافتہ شخص ہو اور وہ گریبان کے 2 بٹن کھول کے پھرتا ہو تو بیسیکلی وہ اپنی مخالفت خود کرواتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہوں، میں سیکنڈ ایئر کی کلاس میں پڑھتا ہوں، لیکن بٹن اس کے جب 2 کھلے ہوئے ہوں گے تو سامنے والا شخص دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کتنے تعلیم یافتہ شخص ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کی اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے بٹن چیک کر رہے تھے کہ تو یہ مطلب میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس چیز پر توجہ دینے لگیں تو میں سمجھوں گا کہ بتانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ بٹن اوپر والا آپ جب بٹن بند رکھتے ہیں تو آپ خود اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے، آپ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بٹن کھول کے پھرتے ہیں، پھر آپ نے جتنا مہنگا سوٹ پہنا ہو، جتنی مہنگی گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہو اور جتنے مرضی ہائی کلاس برانڈ کے آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہو، پھر آپ کا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو تعلیم کے مقاصد سے ہی سمجھ آنے والی ہیں، اور تعلیم کے مقاصد میں اگر شعور شامل نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی تعلیم نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ پرپسز آف ایجوکیشن میں اگر یہاں سے آپ صرف تعلیم کو دیکھتے ہیں، صرف تعلیم کو، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ تعلیم و تربیت لفظ لکھا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے قابل ہے، یہ لفظ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے قابل ہے، کیونکہ تعلیم سے آپ صرف اور صرف پڑھتے ہیں، تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص کیا ہوتا ہے، تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ بات کس طرح کی جاتی ہے، تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، تعلیم آپ کو بتاتی ہے والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، آپ کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے جو رائٹس ہیں وہ کیا ہیں، ایک سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، ایک معاشرے کی بھلائی کے لیے آپ کا کیا کردار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو تعلیم بتاتی ہیں۔ تب تک وہ صرف تعلیم ہے جب تک آپ اس کا اپنی عملی زندگی میں مظاہرہ نہیں کرتے۔ جب آپ اسے اپنے ساتھ باندھ کے اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ تعلیم تربیت بن جاتی ہے اور تعلیم کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹے پر لعنت، جھوٹے پر خدا کی لعنت، اس طرح کے کافی سارے جملے آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، صرف پڑھنا کیا ہے؟ تعلیم۔ اگر آپ واقعی جھوٹ نہیں بولتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تعلیم والا مرحلہ تھا وہ آپ نے پار کر لیا، اب آپ کس میں آ گئے ہیں؟ تربیت والے مرحلے میں آ گئے۔ اب آپ نے وہ جو پڑھا تھا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ جو مقصد ہے وہ پورا کر لیا۔ 2 چیزیں ہیں نا، ایک گفتگو ہے، دوسرا عمل ہے، ایک گفتگو ہے اور دوسرا عمل ہے۔ جب تک آپ گفتگو کی کشتی میں رہتے ہیں تب تک آپ تعلیم کے مقاصد کو مکمل نہیں کر سکتے۔ جب آپ گفتگو کی کشتی سے نکل کر عملی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تب بیسیکلی آپ تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ گفتگو کی جو کشتی ہے نا یہ در حقیقت گھومتی ہمیشہ عملی دنیا کے ارد گرد ہے، زیادہ دور نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ ہی عملی دنیا ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے پڑھا
کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. اب کتنا دور ہے کہ آپ اس کو اپلائی کر سکیں؟ آپ نے کہیں جانا نہیں، کوئی سفر نہیں کرنا، آپ نے اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی، آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے نا کہ اب آپ کب جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں. تو گفتگو کی کشتی اور جو عمل کی دنیا ہے اس کا جو فرق ہے وہ ایک قدم کا ہے، ایک قدم کا. اور یہ ایک قدم آپ کو گفتگو کی کشتی سے نکال کر عمل کی دنیا میں داخل کر دیتا ہے. اور جب آپ عمل کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ کس کو سمجھ آئی ہے؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ ہاں پکی بات ہے. تو یہ آپ کو میں نے مین سی باتیں بتائی ہیں جو اس ٹائم میں بتائی جا سکتی ہیں. اب نیکسٹ لیول کی جانب آتا ہوں. دیکھیں جی، اعجاز بھٹی صاحب کہتے تھے جو تعلیم ہے وہ ذہنی پرواز کا نام ہے. جو تعلیم ہے وہ ذہنی پرواز کا نام ہے. جب آپ کا ذہن پرواز کرنے لگے، آپ کی جو سوچیں ہیں وہ جب ہوا میں اڑان بھرنے لگتی ہیں تو آپ تعلیم یافتہ شخص ہوتے ہیں. اب یہ کس طرح پتہ لگے گا؟ سوچوں کی اڑان دو طرح کی ہوتی ہے، پازیٹیو، نیگیٹو. اگر وہ جو آپ کی سوچ کی اڑان ہے وہ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب آپ باقی ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. پازیٹیو تھنکنگ ایک انسان کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں رونما کرتی ہے کہ وہ انسان خود تو سنورتا ہی ہے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی سنوار دیتا ہے. اور یہ جب چینج چلتی ہے تو یہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا چینج لے کر آتی ہے. اس لیے ایک شخص کا بدلنا بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کامیابی کی منزل تو بتا دیں، کامیابی کی منزل تو بتا دیں. تو انہوں نے کہا بعد میں آنا پھر بتاؤں گا. دوبارہ ملے تو سوال بدل لیا کہ شاید اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے. پھر بندے نے سوال کیا کہ اشفاق صاحب میں اس معاشرے کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اس معاشرے کو بدلنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا طریقہ بتائیں کہ میں اس معاشرے کو کیسے بدل سکتا ہوں. تو اس کی انگلی پکڑ کے اندر لے گئے، کہتے آپ آ جائیں. اندر لے گئے، صوفے پہ اس کو ساتھ بٹھا دیا، ساتھ بٹھا کے اسے کہا کہ اگر تو معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بدل لے، اپنے آپ کو بدل لے، یہ معاشرہ خود بخود بدل جائے گا. اس سے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ the world is full of good peoples, the world is full of good peoples, if you find no one then be one. یہ دنیا اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایک اچھا شخص نہیں ملتا تو پھر آپ اچھے بنیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اچھے بنتے ہیں ایک تو دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا، دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اس دنیا میں ایک اچھے انسان کا اضافہ ہو جائے گا. تو اس کے دو فائدے ہیں، ایک برا انسان کم ہوگا، ایک اچھے انسان کا اضافہ ہوگا. اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے. تو آپ جب اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک وہ اکائی ہیں، یونٹ جو سوسائٹی کا ہے وہ تو فرد واحد ہے. میں اس معاشرے کی ایک اکائی ہوں، اس روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس معاشرے کی ایک اکائی ہے. اگر یہ ایک ایک یونٹ اپنے آپ کو چینج کرے گا تب جا کے سوسائٹی میں چینج آ سکتا ہے. اگر اس لینٹر کو 6 یا 7 یا 8 ستون کے اوپر کھڑا کیا گیا تو آپ اگر یہ چاہیں گے، یا جو اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اس ایک روم کا ٹھیکہ نا ڈفرنٹ ٹھیکیداروں کو دے دو، 2 کو یا 3 کو، 4 ستون ایک میں بنانے اور 4 دوسرے میں بنانے ہیں، 8 ستون ہیں ٹوٹل جس کے اوپر عمارت میں کھڑی ہوئی. اب اگر ایک ٹھیکیدار کو کہا جائے وہ یہ کہے کہ نہیں میں بعد میں
یہ 4 پلر بناؤں گا، پہلے دوسرے والا جو ٹھیکیدار ہے نا وہ پلر بنا لے گا، اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے پلر کس طرح کے بنانے ہیں۔ تو یہ عمارت کا بیڑا گرک کرنے والی بات ہے۔ عمارت کا بیڑا گرک کیسے ہوگا کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ کتنا مضبوط پلر بناتا ہے، میں اس سے زیادہ اچھا بنا کے اس سے زیادہ نمبر لے جاؤں گا اپنے، ہوگا کیا 4 پلر تو کمزور رہ جائیں گے، عمارت تو ٹوٹل جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ آج ہم سب سے بڑا ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے۔ آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عاطف کو دیکھتا ہوں، پہلے عاطف اپنے آپ میں کیا چیز لے کے آتا ہے، پھر میں سوچوں گا کہ مجھے اپنے آپ میں کیا چیز لے کے آنا ہے۔ عاطف اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ فہد کو دیکھتا ہوں، فہد خود میں کیا چیز لے کے آتا ہے، فہد اپنے آگے دوسرے لوگوں میں دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی چینج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہم سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں سارے بیٹھ کے شام کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے یار معاشرہ کس بلا کا نام ہے، کوئی جن ہے، زبوٹا جن ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا، کہ جس کو پکڑ کے ہم جو ہے نا، یا کوئی اعلیٰ دین کا چراغ والا جن آزاد ہو گیا ہے کہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، کہ اس کو پکڑیں گے اس کو دوبارہ چراغ میں بند کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ بجائے شام کو یہ سوچنے کے کہ معاشرہ سارے کا سارا تباہی کا شکار ہے، آج کے دور میں جی اچھے لوگ تو رہے ہی نہیں، بھائی آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ اشفاق صاحب نے کہا کہ اب آ جاؤ، اب پوائنٹ تھا، تو معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو بدل۔ تو تعلیم ذہنی پرواز کا نام ہے۔ اگر آپ اپنی تعلیم کو اپنے روزگار کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ تعلیم کا جو مقصد ہے اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ کی تعلیم کا آپ کے روزگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلیم کا تعلق رزق کے ساتھ ہوتا ہے تو آج جتنے ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوتے، وہ فاقے کاٹ رہے ہوتے، جبکہ اگر آپ اٹھا کے فیکٹس دیکھیں، ڈیجٹس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دنیا میں 3% طبقہ ایسا ہے جن کے انڈر، جن کے نیچے باقی 97% طبقہ ہے وہ کام کرتا ہے۔ 3% آپ کہہ لیں دے آر دا لیڈرز، 3% طبقہ اس پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، 97% جو طبقہ ہے وہ ان کے پاس امپلائی ہے، اور ان 3% طبقے میں سب سے زیادہ تعداد انگوٹھا چھاپ لوگوں کی ہے۔ ان 3% میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ انگوٹھا چھاپ لوگوں کی ہے۔ آپ کئی جگہ پہ آپ یوٹیوب پہ اگر جا کے سرچ کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈی والے اور کتنے پی ایچ ڈی اسکالرز اور کتنے ٹاپ لیول کے انجینئرز، گولڈ میڈلسٹ ان پڑھ لوگوں کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ تعلیم کا آپ کے روزگار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تو بڑی گاڑی خریدنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا بڑا گھر بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے اچھا تو پھر آپ 10 سال میں MBBS کریں گے تو 10 سال میں کہ تم جا کے کوئی ہارڈ ورک صحیح مشقت والا کام کر لیں، 10 سال میں آپ کئی گاڑیوں میں پیسے اکٹھے کر لیں گے۔ اگر یہی تعلیم کا مقصد ہوتا تو آپ کے ہی شہر میں ڈی جی خان میں لاتعداد ایسے پلاؤ کی ریڑیاں لگانے والے ہیں، ٹکا بوٹی کی دکانوں والے، ہوٹل والے ہیں، جن کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ ایک وائس چانسلر، جو یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ یا ابوبکر پلاؤ والا آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے، ان پڑھ شخص ہے، دن میں میرے خیال ہے 17-18 دیگے پلاؤ کی نکالتا ہے چند گھنٹوں میں، ایک دیگ میں 3 سے 4 ہزار منیمم ہے، کہیں نہیں گیا۔ اندازہ لگائیں تو وہ بندہ 60 سے 70 ہزار روپے ڈیلی پلاؤ سے
آپ نے کہا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ اس کی انکم ہے، زیادہ انکم ہوتی ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ ایک تعلیم یافتہ شخص 100 لوگوں میں بیٹھا ہوا سب سے منفرد نظر آئے گا، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ بندہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ شخص تعلیم یافتہ شخص ہے، یہ اس کی پہچان ہے. آمدنی اس کی بے شک زیادہ ہوگی لیکن اس کا جو پروٹوکول ہے وہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر جتنا نہیں ہو سکتا. یہ ڈفرنس ہے. ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے وہ بندہ نہیں کر سکے گا. یہ ڈفرنس ہے. تو تعلیم کو اپنے روزگار کے ساتھ جہاں بھی آپ جوڑیں گے وہاں خسارے میں رہیں گے. اس بات کو سب سے پہلے سائڈ پہ کریں. قرآن پاک کی مجھے کوئی ایک ایسی آیت دکھا دیں جہاں کہا گیا ہو کہ آپ اگر تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو رزق دیا جائے گا. نہیں ہے. یہ بھی نہیں لکھا ہوگا کہیں کہ اگر آپ ہنر مند ہوں گے تو آپ کو رزق دیا جائے گا، ان پڑھ ہوں گے تو رزق دیا جائے. مطلب کسی کیٹیگری کی بات نہیں کی گئی. یہ ضرور کہا گیا ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. اب آپ کو محنت جہاں پر بھی کرتے ہیں، جہاں پر بھی کرتے ہیں، اگر آپ کے اس محنت کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اچھا ہے، وہ فلاح کا ہے، تو آپ کا اللہ دوست ہوگا. یہ بھی بات یاد رکھیں. محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محنت بھی درست سمت پر کی جا رہی ہو. آپ اگر ایک یتیم کے مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے. آپ اگر ڈاکٹر بنتے ہیں اور آپ ڈاکٹر بننے کے بعد صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک سارا دن کام کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں، لیکن اگر اسی دوران آپ نے کئی میڈیکل ریپ جو ہیں ان سے کمیشن لے کے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کر کے اگر ناجائز دوائیاں فروخت کی ہیں، اگر آپ نے جہاں جس کے 600 روپے لگتے تھے اس کے آپ نے وہاں 6000 روپے لگوائے ہیں، اور پھر آپ شام کو بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ میں نے سارا دن کام کیا ہے تو میں بھی اللہ کا دوست ہوں، تو پھر آپ غلط فہمی کا شکار ہوں گے. اللہ کا دوست محنت کرنے والا تب ہوگا جب وہ محنت درست سمت میں کر رہا ہو، جائز طریقے سے کر رہا ہو. اس لیے ڈائریکشن کا درست ہونا لازمی ہے. سمت اگر آپ کی درست نہیں ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ درست سمت میں جاتے ہیں اور کچھوے کی چال چلتے ہیں، کچھوے کی رفتار چلتے ہیں، تب بھی منزل آپ کو مل جائے گی. تب بھی منزل ایک دن آپ کے قدموں کی بات بن جائے گی، آپ منزل کو پا لیں گے. لیکن اگر آپ کی سمت درست نہیں ہے اور پھر آپ بے شک خرگوش کی رفتار سے چلتے ہیں، پھر آپ منزل نہیں پا سکتے. آپ پا بھی لیں گے تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ پانے کے بعد بھی سب کچھ کھو دے. تو ڈائریکشن ہمیشہ آپ کی درست ہونی چاہیے.